رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثناخوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ کافی مشکل الفاظ ہیں کیونکہ پرانی اردو بھی ہے اور بڑی کمال کی اردو بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اب اس کے مشکل الفاظ، نسیم گستاخ، نسیم تو کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، مگر کیا صبح کی ہوا بھی گستاخ ہوتی ہے؟ یہاں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں بے ادب ہوا، اب اس ہوا نے ایسا کیا کیا ہے یہ آگے بتاتے ہیں۔ آنچل، یہاں آنچل سے مراد دامن ہے، مشکی سیاہ رنگ یا مشک خوشبو میں بسا ہوا، سیاہ رنگ کا یا مشک خوشبو میں بسا ہوا، اس سے مراد یہ بنتی ہے۔ غزال، یہاں ہرن، غزال ہرن جو ہے، یہ غزال جو ہے وہ ہرن کو کہتے ہیں، اور نافے جو ہے ہرن کی وہ تھیلی جس میں کستوری جمع ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دلہن جو ہے یعنی کعبہ معظمہ کی خوشبودار غلاف، جو دلہن کے یہ مست کپڑے ہیں، اور جو باد نسیم ہے، جو صبح کی ہوا ہے، بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے ساتھ کھیل کر، یعنی اس میں ہوا صبح کی آ رہی ہے، صبح کی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، اور دلہن کی جو کپڑے ہیں یعنی غلاف کعبہ ہے اس سے یہ خوشبو چرا رہی ہے، اور خوشبو اتنی پیاری ہے کہ ہرن کے جو کستوری ہے، ہرن جو ہے اس کی جو کستوری ہے، ہرن اپنی تھیلیاں آ کر بھرتی ہے اپنی کستوری کو، یعنی یاد رہے دنیا کی بیسٹ خوشبو، ون آف دا بیسٹ، سب سے اچھی خوشبو میں سے خوشبو کستوری کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہرن کے اندر سے ایک تھیلی نکلتی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس دن غلاف کعبہ سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، اور صبح کی ہوا ایسی ان خوشبوؤں کو پھیلا رہی تھی کہ ہرن جو ہے وہ اپنی تھیلیاں کستوری جو ہے اس خوشبو سے بھر کے جا رہی ہے۔ اللہ غنی، کیا مثال دیتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا جو کعبہ مشرفہ اور حرم کا تو کچھ تذکرہ کر دیا، اب کہتے ہیں پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے۔ پہاڑی کی بھی بات ہو رہی ہے اور دوپٹوں کا بھی تذکرہ ہے، اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں۔ آئیے ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ یہاں تزئین سے مراد ہے آرائش و زیبائش، ڈیکوریشن۔ اچھا، ناز و تمکین، ناز و انداز، شان و شوکت۔ اچھا، اب صبا سے مراد ہے موسم بہار میں جو مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں۔ اب اس سے مراد میرے میٹھے اسلامی بھائیو کیا ہے؟ دھانی، ہلکا سبز رنگ، یعنی دھان یعنی چاول بونے کے قابل جو زمین ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، اور دھانی سے مراد ہلکا سبز رنگ، چنے ہوئے تھے، سمیٹے ہوئے تھے، سریکے سے رکھے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، ذرا پہاڑوں کی بھی سن لیجئے، ان کی خوبصورتی اور بلند چوٹیوں کا روب و دبدبا، واہ واہ کیا کہنے۔ باد صبا نے ان کے سبزے میں، جو پہاڑیوں پر آپ نے دیکھا ہوگا گھاس اگی ہوئی ہو اور ہوا چل رہی ہو اور وہ سبزہ لہلہا رہا ہو، اونچی پہاڑی ہو، اس کا ایک شان و شوکت ہوتا ہے، اس
ہوا سے لہرانے والا جو سبزہ ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ زردی مائل سبز رنگ کے دھانی رنگ کے دوپٹے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ دوپٹے لہرا رہے ہیں، یعنی معراج کے سفر میں پہاڑی اور اس کے سبزے بھی جھوم رہے ہیں، اور دور سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سبز رنگ کے دوپٹے سلیقے سے سجائے گئے ہیں۔ کیا تخیل ہے، کیا امیجینیشن ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اب چلتے ہیں 11ویں شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، پہاڑ کی بات تو کر لی مگر نہر بھی نہاتی ہے، اللہ غنی، نہر میں لوگ نہاتے ہیں مگر میرے رضا کے تخیل میں نہر بھی نہاتی ہے، اور کیوں نہاتی ہے ذرا سنیے۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے سمجھتے ہیں پھر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آب رواں، اس سے مراد جاری پانی، یا چھڑیاں سے مراد کیا ہے؟ کپڑے کو اگر گوٹا لگا کر اس کو جو خوبصورت بنایا جاتا ہے، یا چھڑی کی جمع بھی ہے یعنی ہاتھ کی لکڑی یا بید، یہ بھی کہا جاتا ہے چھڑیوں کو۔ اچھا، دھار لچکا یعنی پتلا سا جو گوٹا ہوتا ہے، یہ جو شادی کے دنوں میں جو خوبصورت گوٹا کاری کی جاتی ہے، کپڑے کو سجایا جاتا ہے، یا یہ وہ والی جس میں یہ اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں حباب کہتے ہیں بلبلا، جھاگ کو کہتے ہیں حباب، تابا سے مراد چمکدار، اور تھل ٹکے تھے، جگہ جگہ پھول بکھرے ہوئے تھے، یعنی سلیقے سے پھول نظر آ رہے تھے۔ اب یہاں کس کپڑے کی، کس تھان کی، کس گوٹے کی بات ہو رہی ہے؟ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ نہروں کا حال کیا پوچھتے ہو؟ اس رات جب پیارے آقا معراج کو جا رہے تھے، نہروں نے کیا تیاری کی تھی؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی خوب نہا دھو کر اپنے جاری پانی کا چمکتا ہوا لباس پہن رکھا تھا، نہریں بھی چمکدار ہو گئی تھیں، اور ان کی موجیں گھونگرو گوٹا اور ان کی دھاریں باریک گوٹے کی طرح نظر آ رہی تھیں، اور ان کے اوپر پانی کی خوبصورت حباب کہتے ہیں بلبلے کو، پانی کی خوبصورت رنگا رنگ بلبلے چمکدار اور رنگین پھولوں کی طرح جگہ جگہ ٹکے ہوئے تھے۔ اگر آپ نے ریمبو دیکھا ہو، جس کو قوس و قزح کے رنگ کہتے ہیں، جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور 7 رنگ ہوں اور وہ 7 رنگ کسی نہر پر پڑیں اور اس میں بلبلے ہوں، تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ چاند تارے اور اس پر ایک پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی جب روانگی کا وقت تھا، نہروں نے بھی نرالا رنگ اپنایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے میرے رضا کی۔ اب چلتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 12ویں شعر کی طرف۔ پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسو، قدم قدم فرش بادلے تھے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مل گجا نہ میلا نہ صاف، یہ درمیانہ سا جو ہوتا ہے، بہت زیادہ صاف بھی نہیں اور بالکل میلا بھی نہیں۔ اچھا، کوسو یعنی میلوں دور استعمال ہوتا ہے، کوسو دور سے آئے ہیں تو میلوں۔ اچھا، بادلے یہ زریں کا کپڑا یعنی جو ریشم اور چاندی کے تاروں سے بنایا جاتا ہے اس کو بادلے کہتے ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کسی بڑے مہمان کی آمد پر غالیچے اور قالین اٹھا لیے جاتے ہیں پرانے اور نئے بچھا دیے جاتے ہیں، تو اب معراج کی رات کچھ اس طرح کا انتظام کیا گیا کہ پرانا داغوں والا میلا کچیلا فرش اٹھا دیا گیا، یعنی 27ویں شب کو معراج ہوئی جب چاند نظر نہیں آ رہا تھا، یاد رہے 27ویں شب کو چاند نظر نہیں آتا تو حالت کیونکہ اس کی روشنی پرانی ہو گئی تھی، اور اس کی جگہ نوری مخلوق یعنی فرشتے حوریں رضوان جنت نے اپنی آنکھیں فرش راہ کی گئی تھی۔ چاند تو چلا گیا تھا مگر نوری مخلوق نے اس ماحول کو روشن کیا، گویا چاند کی چاندنی کا پرانا فرش اٹھا دیا گیا اور نورانی مخلوق کی آنکھوں کا زرعی فرش بچھا دیا گیا، کیونکہ جو خود سراج منیر ہو وہ کسی چاند کی چاندنی کا حاجت مند نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا نبی پاک کی آمد تو کیا تھی کہ پرانے فرش کو تبدیل کر کے نوری مخلوق کی نگاہیں بچھی ہوئی ہیں۔ اب ذرا ان چاروں اشعار کو سنیے۔ پہلے ہم نے اب تک کعبے حرم کی بات سنی، ان چاروں اشعار میں اعلیٰ حضرت نے بالکل نئی بات کی ہے، پہاڑوں کا انداز بتایا، نہروں کی تیاری بتائی، آسمانوں پر فرش کیسا بچھایا گیا۔ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دلہن کی خوشبو سے بست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، لباس آب رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھی دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے، پرانا پرداغ مل گجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، دلہن کی خوشبو
مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، ہزار نافے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تنگی، صبا سے سبزہ میں لہریں آتی، صبا سے سبزہ میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، ناغا کے نہروں میں وہ چمکتا، ناغا کے نہروں میں وہ چمکتا، لباس آبے روا کا پہنا کہ موج چھڑیاں تھی دھار لچکا، کہ موج چھڑیاں تھی دھار لچکا، ہوا بتابا کے تھلٹی کے تھے، پرانا پردہ مل گیا تھا، پرانا پردہ مل گیا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسو، ہجوم تارے نگاہ سے کوسو، قدم قدم پر بادلے تھے، صلی علیہ یا رسول اللہ، صلی علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شورا معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، معراج مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔